وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر کا اظہار کیا، کہا چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ہے۔ ایران ساحلی ریاست ہونے کے ناطے بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جس کے نتائج کی ذمہ دار جارح قوتوں پر عائد ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا کے خصوصی ایلچی سے گفتگو میں عباس اراغچی نے زور دیا کہ دیگر ممالک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی واضح اور سخت الفاظ میں مذمت کریں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، وقت کا تعین وہ خود کریں گے۔ ٹرمپ ایران کو متفقہ تجاویز کے لیے چند روز کا وقت دے رہے ہیں۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران کی جانب سے 2 جہازوں کو تحویل میں لینے کو صدر ٹرمپ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے، چونکہ دونوں جہاز امریکی یا اسرائیلی نہیں بلکہ بین الاقوامی جہاز ہیں۔ امریکی وزیر بحریہ جان سی فیلن عہدے سے برطرف، ہونگ کھاؤ کو قائم مقام سیکرٹری نیوی مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ایران جنگ کے دوران امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے امریکہ کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رینڈ جارج کو فوری طور پر مستعفی ہونے پر مجبور کیا تھا۔ سیکرٹری ہوم لینڈ کرسٹی نیوم اور اٹارنی جنرل پام بونڈی بھی ایران جنگ پر اختلافات کے باعث عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیبر سیکرٹری لوری شاویز سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے امریکی حملوں میں 5 عرب ریاستوں کی سرزمین کے استعمال پر اقوام متحدہ سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ کہا قطر، بحرین، UAE، سعودی عرب اور کویت اچھے ہمسائیگی کے اصولوں پر چلیں، اپنی زمین تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران امریکہ تنازع حل کرنے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ فریقین سفارتی اور پرامن حل کو موقع دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے سفارتی کاوشوں پر بات چیت۔ امریکہ ایران مذاکرات میں غیر یقینی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل ہو گئی۔ WTI بھی تقریباً $95 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں مندی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں بروقت اقدامات سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ ضرورت کے پیش نظر خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبہ بندی پر کام جاری ہے۔ انرجی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کی سولر سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی کی اسٹوریج کے لیے لاحمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون سے متعلق بھی اہم اجلاس، گلوف سے بچاؤ کے لیے گلگت بلتستان میں پیشگی وارننگ سسٹم فعال نہ ہونے پر برہمی کا اظہار، انکوائری کا حکم۔ کہا متعلقہ اداروں کی نااہلی کسی طور برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے دوران طبی عملے کی کوششوں کو خراج تحسین۔ ایرانی نرس ندا سلیمی کا خصوصی ذکر کیا، اسپتال پر اسرائیلی حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پیاری بیٹی ندا سلیمی سمیت ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ ایران کا ساتھ دیا۔ فوٹیج میں ایران کے بیٹوں کی قربانیوں اور لگن کی محض ایک معمولی سی جھلک نظر آتی ہے۔ نرس ندا سلیمی نے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے فوری بعد 3 نوزائیدہ بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا تھا۔
اٹک ریفائنری نے خام تیل ریفائن کرنے والا یونٹ چلا دیا۔ سی ای او اٹک ریفائنری کے مطابق چند روز میں ریفائنری سے مکمل پیداوار معمول پر آ جائے گی۔ اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹس کی بڑی فیول سپلائز اٹک ریفائنری ہے۔ اس سے پہلے خام تیل نہ پہنچنے سے اٹک ریفائنری کی بندش اور جیٹ فیول کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ پاکستان کا ایل این جی کی اسپاٹ خریداری کا فیصلہ، 3 ایل این جی کارگوز کے لیے بولیاں طلب کر لیں۔ پاکستان ایل این جی کے مطابق 3 کارگوز کی بیڈز اپریل اور مئی کے لیے طلب کی گئی ہیں۔ پہلے کارگو کی سپلائی 27 سے 30 اپریل، دوسرے 1 مئی سے 7 مئی، جبکہ تیسرے کارگو کی سپلائی 8 سے 14 مئی تک رکھی گئی ہے۔ بولیاں 24 اپریل تک طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خلائی مشن پر جانے والے پاکستانی خلا بازوں کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ خلائی مشن پر تحقیق کے لیے جانا پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ وہ پر اعتماد ہیں کہ خلا باز پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھنے جا رہے ہیں۔ چینی توسط سے یہ سفر دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں نئی جہتوں کا اضافہ کرے گا۔ چینی سفیر نے دونوں ممالک کے خلائی تحقیق میں تعاون کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے معروف برطانوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر حسنات کو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ڈین کی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا خوشی ہے پاک دھرتی کے سپوت نے غریب ہم وطنوں کی خدمت کا راستہ چن لیا۔ پنجاب ہی نہیں پاکستان کے ہر فرد کو دل کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سندھ میں بغیر روٹ پرمٹ اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ بڑی تعداد میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹس کی میعاد ختم ہو چکی۔ روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے اجرا کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرا دیا گیا ہے۔ کسی بھی گاڑی کو بغیر مکمل دستاویزات کے سڑک پہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پی ایس ایل 11 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف فیلڈنگ کے دوران فاسٹ بولر نسیم شاہ انجری کا شکار، میدان سے باہر چلے گئے۔ ترجمان راول پنڈیز کے مطابق نسیم شاہ گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے ہیں۔ میڈیکل ٹیم نسیم شاہ کی انجری کا جائزہ لے رہی ہے۔